بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ۔ ذرا سوچئے، جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، وہ وقت تھا جب کفار کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کے آئے جس نے دنیا کا رنگ بدل دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، جیسا ایونٹ ویسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا، جن کے سبب کائنات بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، He is the reason of all creations، تو ان کی آمد سے پہلے رب کائنات نے کیسی اناؤنسمنٹ کی ہو؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ذرا توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے ایک پلان کیا، یہ مسلمان کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ میں جا کر حج کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہ میں کعبہ کا گھیراؤ کرتا ہوں، استغفر اللہ، میں کعبہ کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر یمن میں لاتا ہوں اور یمن میں کعبہ بنا لیتا ہوں، یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ پھر اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ اب ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے، اونٹ والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ ابرہہ نے مکے والوں کے جانوروں کو پکڑنا شروع کر دیا، ان کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لینے شروع کر دیا۔ پیارے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، ابرہہ کو پیغام پہنچایا گیا، مکے کا سردار آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ایسا نور عطا کیا تھا، ابرہہ رعب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب بات کی اور کہا تم نے مکے والوں کے مویشی پکڑ رکھے ہیں، ہمارے جانور ہمیں واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبہ کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبہ کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروفوں سے لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست جواب دیا! آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگتا ہے ڈر گئے ہیں، کنفیوز ہو گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجب اناؤنسمنٹ کی، کہا اپنے جانور لو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ کس کو کہا؟ مقامی لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو کہا اپنے جانور لو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ ذرا سوچیں، امیجن کریں، کعبہ تھا، اس کے ارد گرد پہاڑ تھے، آج کل تو کچھ پہاڑوں کو کاٹ کر وہاں ہوٹلز بنا دیے گئے ہیں، اس وقت صرف پہاڑ تھے۔ مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے، کوئی وہاں رکاوٹ لینے کو تیار نہیں تھا، صرف حضرت عبد المطلب اب کعبہ پر جاتے ہیں اور کعبہ کی دیوار کو تھامتے ہیں اور رب العزت سے دعا کرتے ہیں اے رب کریم، اے کعبہ کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہوگا، آج ان ظالموں کو بتانا ہوگا کہ تو کون ہے، تیرے ماننے والے حق پر ہیں۔ آپ دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اس کے بعد آپ بھی کعبہ سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے۔ یہ کیسا حملہ تھا! شہر میں کوئی حفاظت کے لیے نہیں تھا، صرف کعبہ تھا، ہاتھی کا لشکر تھا۔ اب ابرہہ نے آرڈر دیا ہاتھی چلیں، کعبہ کو استغفر اللہ تہس نہس کر کے رکھ دیں، مگر دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا۔ جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، کعبہ کی طرف موو کرتے تھے تو وہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے تھے تو وہ چلنے لگ پڑتا تھا۔ اب اللہ کریم نے
مقابلے کے لیے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کا مقابلہ ایئر کرافٹ کرتے ہیں۔ اب ہاتھی ہیں، کیا بھیجا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل۔ ارے چیل جتنا پرندہ بھی نہ بھیجا، اب رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے۔ بتاؤ اس کی چونچ میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، مقابلہ ہاتھی سے ہے۔ اللہ اکبر! رب کریم نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا، ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا ہوا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا، اور یہ لشکر آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سورہ فیل تو پڑھی ہوگی، سورہ فیل کو اس واقعے کے پس منظر میں سمجھیے، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ ذرا غور فرمائیں، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یاد اس کو کروایا جاتا ہے جس کو پہلے سے علم ہو۔ رب اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اللہ اکبر! وہ حدیث سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جبرائیل، تو نے تو سارے نبیوں کے خدمت میں حاضری دی ہے، بتاؤ کسی کو میرے جیسا بھی پایا؟ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر! جبرائیل جنہوں نے تمام نبیوں کی خدمت میں حاضری دی۔ چلو یہی بات امام عشق و محبت کی زبانی سن لو، بولتے ہیں بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جبریل کہتے ہیں حضور میں نے آپ جیسا اس کائنات میں کوئی نہ دیکھا۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے حاضری دی، کسی کی بارگاہ میں 5 بار، کسی کی بارگاہ میں 10 بار، کسی نبی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ حاضری دی۔ آؤ میں بتاتی ہوں نبی پاک کے دربار میں جبرائیل امین نے کتنی بار آئے، یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا تھا، 23 سال کے عرصے تک کتنی حاضریاں رہی۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، 63 سال کی عمر میں نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ 23 ایئرز میں جبرائیل امین 24,000 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 7ویں آسمان سے روز آنا تھا اور کئی بار آنا تھا۔ نبی کے غلاموں سنو، ولادت سے پہلے لوگوں کو پیغام دینا تھا، گویا پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شام ولادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کر دی، اس واقعے سے بتا دیا بے شک رب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر پہ میں اس ویڈیو کا اختتام ایک شعر سے کروں گی۔ گزارش ہے آپ سے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی غلام رسول ہوں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہم آپس میں ملتے رہیں، ایسی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔